وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، یہ جو پہلے آپ نے پڑھا کل کے سبق میں کہ بعض فوائد وہ سن لیں. ایک تو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اس سے اہل تشیع یہ استدلال کرتے ہیں کہ خلافت یا امامت یہ منصوص من اللہ ہے. اہل سنت اور اہل تشیع کا یہ اختلافی مسئلہ ہے. اہل سنت والجماعت کے نزدیک خلافت یا امامت یعنی نیابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بندوں پر واجب ہے، اور اس کے طریقہ انتخاب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود اصل مقرر کر دے، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امامت صغرا پر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر کے خلافت کی طرف اشارہ کیا. یا یہ ہے کہ خلیفہ وہ خود اپنا نائب مقرر کرے، جیسا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا. تیسرا، یا صالحین کی شورا، صالحین کی شورا انتخاب کرے، جیسا کہ حضرت عثمان کی خلافت ہے. اصحاب ستہ کی کمیٹی بنائی حضرت فاروق اعظم نے، جن میں حضرت عثمان بھی تھے، تو ان 6 میں 2 کی طرح معاملہ ہوا تو 2 نے حضرت عثمان کو منتخب کیا. یا پھر صورت یہ ہے کہ جو صاحب مشورہ لوگ ہیں، اہلیت رکھتے ہیں مشورہ کی، وہ خلیفہ منتخب کریں گے. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت ہے تو وہ مشورہ سے طے ہوئی. تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک تقرر خلیفہ یا تقرر امام یہ واجب علی الناس ہے، لوگوں پر واجب ہے. جبکہ اہل تشیع کے ہاں خلافت یا امامت کا کچھ مفہوم اور ہے. یہ انشاءاللہ مسئلہ امامت اور خلافت پوری تفصیل سے آئے گا، اور اس کے آپ کو فوٹو اسٹیٹ بھی دوں گا، اسی سے مکمل پڑھاؤں گا کہ ان کا نظریہ امامت ہے کیا. اس سے ہم بات نہیں کر رہے. اہل تشیع کے نزدیک تقرر خلیفہ یہ واجب علی اللہ ہے، اللہ رب العزت پر واجب ہے. اور نمبر 2، اس کا تقرر منصوص ہوگا، نص ہوگی، بغیر نص کے خلیفہ منتخب نہیں ہو سکتا. چنانچہ شیعہ نے اس آیت سے استدلال کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو معلوم ہوتا ہے کہ تقرر خلیفہ یہ واجب علی اللہ ہے. ایک دوسرا کہ خلافت کا مسئلہ وہ فرشتے بھی نہیں سمجھ سکے. یہاں سے وہ بے ایمان استدلال کرتے ہیں خلافت کا مسئلہ فرشتے بھی نہیں سمجھ سکے، تو تمہارے مہاجرین اور انصار کی شورا نے کیسے سمجھ لیا؟ تو تم جو کہتے ہو ابو بکر صدیق کی خلافت انصار و مہاجرین کے مشورہ سے طے ہوئی،
خلافت کا مسئلہ اتنا اہم ہے اور اتنا دقیق ہے کہ فرشتے بھی نہیں سمجھ سکے، تو تمہارے مہاجرین و انصار وہ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ یہ ان کا استدلال ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ استدلال، اس آیت سے استدلال کرنا یہ کفر میں اور ازدیاد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں خلافت نیابت نبوت چل رہی ہے یا خلیفۃ اللہ کی بات ہے۔ ہمارا اہل تشیع سے سوال ہے کہ ہمارا اور تمہارا جو نزاع ہے وہ خلافت نبوت میں ہے، جبکہ اگر پہلی تفسیر مانی جائے تو آدم یہ خلیفۃ اللہ ہے، خلیفۃ الرسول نہیں، اور نزاع اس میں ہے کہ غیر نبی کا پیغمبر کا خلیفہ مقرر ہونا، جیسے حضرت علی یا حضرت صدیق، ایک ہے خود نبی کا خلیفۃ اللہ ہونا، تو دونوں میں فرق ہے۔ اب یا تو یہ کہو کہ آدم نبی نہیں اور کسی نبی کا خلیفہ ہے، یہ بھی کفر ہے، اور اگر یہ کہو کہ آدم نبی ہے اور نبی ہو کر یہ خلیفۃ اللہ ہے اور علی بھی نبی ہے اور علی نبی ہو کر خلیفۃ اللہ ہے، تب کفر ہے۔ تو علی غیر نبی ہے اور صدیق بھی غیر نبی ہے، تو وہاں پر جو خلافت کی بات چلتی ہے وہ غیر نبی کا خلیفہ ہونا، یا دوسرے لفظوں میں وہاں پر بات چلتی ہے خلافت نبوت کی، نہ کہ خلافت الہیہ کی۔ تو یہاں تو حضرت آدم نبی ہیں اور نبی کا تقرر یا انتخاب من جانب اللہ ہے، اس میں تو اختلاف ہی نہیں۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، تو پیغمبر کا انتخاب یہ تو اللہ تعالیٰ براہ راست کرتا ہے۔ ہم نے کب کہا کہ نبوت کے لیے شورا بیٹھ جائے کہ اس کو نبی بنا دو؟ وہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ بات ہے خلافت صدیق یا علی کی، جو دونوں غیر نبی ہیں بالاتفاق، اور خلافت بھی خلافت اللہ نہیں، خلافت نبوت اس کی بات سے۔ اب خلافت الہیہ کو قیاس کرنا خلافت نبوت پر اور غیر نبی کو قیاس کرنا نبی پر، تو یہ دونوں مستقل کفر کے شعبے ہیں۔ اس لیے یہ استدلال جہالت تو بن سکتا ہے، اس استدلال کے اندر کوئی وزن نہیں۔ ایک بات باقی خلافت صدیق کے دلائل کیا ہیں؟ یا علی کہ خلیفہ بلا فصل کے وہ جو دلائل دیتے ہیں ان کی پوری بات یہ اپنے مقام پہ آنے والی ہے۔ یہاں صرف ہماری ذمہ داری ہے کہ انہوں نے جو اس آیت سے استدلال کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس کا میں جواب دے چکا ہوں۔ اب ذرا خیال کرو، ہمارے حضرات نے، اور میں نے حوالہ بھی دیا امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے، یہاں پر خلیفہ سے مراد مطلق انسان لیا ہے، خلیفہ سے مراد مطلق انسان لیا، اور دلیل بھی کیا دی؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کہ اگر خلیفہ سے مراد حضرت آدم ہو تو پھر من یفسد فیہا کا صریح مصداق حضرت آدم بنیں گے، جو جائز نہیں، اور یہ اتنی بزری دلیل ہے کہ اس کا کوئی جواب بھی نہیں۔ تو اگر خلیفہ سے مراد مطلق انسان لیا جائے تو اہل تشیع کے استدلال کا وامہ بھی نہیں پڑ سکتا۔ یہ استدلال صرف اس صورت میں، وہ بھی نا تمام، کہ خلیفہ سے مراد لیا جائے حضرت آدم، اس لیے ہم زور اسی پر لگاتے ہیں، استدلال بنتا وہ بھی کوئی نہیں، اس توجیہ پر بھی کوئی استدلال نہیں، لیکن دلیل کے روح سے ہم کہتے ہیں جہاں خلیفہ سے مراد مطلق انسان ہے، اور یخلف بعضهم بعضا، جس طرح جعلکم خلفاء الارض، اس طرح اور بھی بہت ساری آیات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں زمین کے اندر ایک دوسرے کا نائب بنایا، ایک دوسرے کا نائب، یا خلافت پھر خاصا بنتی نہیں ہے، ویسے تو ہر انسان دوسرے کا نائب اور خلیفہ ہے، ایک دوسرے کے بعد آنے والا، تو اس معنی پر مطلق انسان لینے کی صورت میں کوئی اہل تشیع کے استدلال کا وامہ بھی نہیں گزر سکتا، جبکہ پہلی صورت میں نے جواب دے دیا
اگر خلیفہ سے مراد آدم ہو تو وہ خلافت الہیہ ہے نہ کہ خلافت نبوت ہے، اور وہ خلیفہ نبی ہے نہ کہ خلیفہ غیر نبی ہے، جبکہ نزاع اس میں ہے خلافت نبوت میں نہ کہ خلافت الہیہ میں، ورنہ پیغمبر کا انتخاب یہ تو براہ راست من جانب اللہ ہوتا ہے، پیغمبر کو نبوت مشورے سے نہیں ملتی اور نہ اس کے لیے کوئی شورا ہوتی ہے۔ اور نمبر 2، حضرت علی کو یا نبی کا ہو، اگر نبی کا ہو تب کافر ہو، اور اگر غیر نبی کہہ کر نبی پر قیاس کر کے یا یعنی خلافت نبوت کو خلافت الہیہ پر قیاس کر کے یہ بھی تحریف اور کفر ہے، لہذا یہ استدلال تام ہونا تو دور کی بات ہے، یہ الٹا شیعہ کے کفر کی دلیل ہے۔ ایک مسئلہ، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اس کی بات ہو چکی ہے، صرف فرق میں نے بتا دیا تھا کہ نسبح اور نقدس اس کے اندر تکرار ہے بظاہر، لیکن رفع تکرار کے لیے میں نے 2 توجیہیں آپ کے سامنے عرض کی۔ ایک یہ کہ نقدس لک کا معنی ہے ہم پاک رہتے ہیں تیرے لیے، پاک رہتے ہیں، اور دوسرا نسبح سے حال مراد ہے اور نقدس سے استقبال مراد ہے۔ اب بھی پاکیاں بیان کر رہے ہیں، آئندہ بھی پاکیاں بیان کرتے رہیں گے، یہ معنی ہے۔ تو اب ان 2 توجیہوں پر یا تیسری توجیہ بھی میں نے بیان کی کہ نسبح قولا نقدس اعتقادا، نسبح ہم تسبیح کرتے ہیں زبان سے، اور نقدس کا تعلق ہے عقیدے کے ساتھ، اور سمجھتے بھی تجھے پاک ہیں، تیری پاکی کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الاسماء کلھا پر بھی بات ہو چکی ہے کہ یہاں پر جمیع ما کان ما یکون کی بات نہیں، ذرے ذرے کی تفصیل کی بات نہیں، بات ہے اسماء مع المسمیات ما خواصھا، بات اس کی ہے کہ اسماء کا علم دیا اور مسمیات کے خواص بتا دیجئے کہ یہ چیز جو ہے انسانی استعمال کے لیے اس طرح استعمال ہوتی ہے، فلاں چیز اس طرح استعمال ہوتی ہے، اس کا یہ خاصہ ہے، اس کا یہ خاصہ ہے، یہ اوصاف و خواص اسماء، اور کلھا وہ اسماء کے بارے میں ہے۔ نمبر 2، یہاں کل عرفی استغراق عرفی کے لیے ہے نہ کہ استغراق حقیقی کے لیے۔ دلیل کہ خود آگے آ رہا ہے فنسی آدم ولم نجد لہ عزما، حضرت آدم کا درخت کھانا یہ جمیع ما کان ما یکون کے علم کی خود تردید ہے، وہاں پر آ گیا۔ تیسرا فائدہ میں نے عرض کیا، عارضہم، عرض اور علم میں فرق ہے، اور اس کو ڈاکٹر خالد محمود نے بھی تسلیم کیا کہ عارض کو علم لازم نہیں، اس سے مسئلہ چلتا ہے عرض الاعمال کا، عرض الاعمال کا مسئلہ۔ یہ جو بریلوی اور واہیاتی ٹبر ہے یہ سارے عرض اعمال کے قائل ہیں، اور عرض اعمال بھی تفصیلی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سوموار اور جمعرات کو امت کے تمام اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اس مقام پہ مفتی محمد شفیع صاحب انہوں نے بھی بڑی عجیب بات لکھی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اس کی تفسیر کرتے ہوئے معارف القرآن میں۔ لیکن یہ یاد رکھو معارف القرآن کوئی مستقل تفسیر نہیں، یہ ریڈیو کی تقریریں ہیں، جو مفتی شفیع صاحب ریڈیو پر تقریر کرتے اسی کو تحریر میں لایا گیا، اور وہاں شاہدن کی تفسیر کرتے ہوئے مفتی صاحب نے جہاں تک لکھ دیا کہ ہر امتی کا ہر عمل صبح و شام نبی پاک علیہ السلام پر پیش ہوتا ہے، اس اعتبار سے آپ شاہد ہیں۔ یہ بے عین ہی بریلویوں کا نظریہ ہے عرض اعمال تفصیلی کا، اور مولانا سرفراز خان صفدر نے
ازالۃ الریب پہلا ایڈیشن، اس میں صاف لکھا ہے کہ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ نہیں۔ عرض اعمال والا مولانا سرفراز صاحب لکھتے ہیں کہ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے اور اس پر کوئی دلیل موجود نہیں۔ یہ تو مولانا سرفراز صاحب کی بات ہے، ازالۃ الریب میں انہوں نے لکھی، لیکن تسکین الصدور میں پھر وہ شیعہ والا عقیدہ خود اپنا لیا اور عرض اعمال کو ثابت کیا۔ ازالۃ الریب میں لکھتے ہیں کہ یہ شیعوں کا نظریہ ہے، اہل سنت کا نہیں، اور اس پر کوئی دلیل بھی نہیں۔ اور جب آئی تسکین الصدور تو اس میں وہی شیعہ والا عقیدہ مولانا نے اہل سنت سے رجوع کر کے وہ شیعہ والا عقیدہ اس کو ثابت کیا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی آ جائے گی۔ مسئلہ حاضر ناظر کے ضمن میں یہ آئے گا مسئلہ عرض اعمال کا۔ تو عرض اعمال امت کے اعمال کا پیش ہونا، اس پر علامہ آلوسی نے بحث کی ہے سورۃ الحج کی آیت پر۔ سورۃ الحج کے آخر میں انہوں نے روح المعانی میں بحث کی اور زبردست بحث کی اور عجیب جملہ لکھا۔ فرماتے ہیں کہ جو لوگ عرض اعمال کے قائل ہیں، لم یأت بدلیل قط، ان کے پاس کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں، بلکہ علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ ان کا یہ نظریہ عرض اعمال والا یہ خلاف دلیل ہے۔ اور اس پر پھر علامہ آلوسی نے واقعہ افک پیش کیا، ام المومنین کا جو واقعہ ہے تہمت لگنے کا، وہ پیش کیا کہ 40 دن تک آپ پریشان رہے۔ اگر عرض اعمال ہوتا صبح و شام تو 40 دن کی پریشانی کی ضرورت نہیں تھی۔ 40 دن کی پریشانی دلیل ہے کہ عرض اعمال نہیں۔ دوسرا انہوں نے وہ حدیث پیش کی، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ قیامت کے دن فرشتے کہیں گے آپ کی وفات کے بعد کے حالات کا آپ کو کوئی پتہ نہیں۔ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، یہ علامہ آلوسی کا استدلال بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ حدیث بالکل واضح ہے کہ عرض اعمال نہیں۔ اگر عرض اعمال ہوتا تو انک لا تدری ما احدثوا بعدک کا کوئی معنی نہیں بنتا کہ فرشتے میدان قیامت میں بھی کہہ رہے ہیں کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد اس قوم نے جو بدعتیں کی، جو کرتوت کیے، آپ کو ان کا کوئی علم نہیں۔ تو اگر عرض اعمال ہو تو پھر تو علم ہونا چاہیے۔ اسی طریقہ سے قالوا لا علم لنا کی بات میں پڑھو گے، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا، اس لا علم لنا کا معنی مولانا سرفراز صاحب نے بھی کیا ازالۃ الریب میں، اور کہتے ہیں لا علم لنا بعد وفاتنا، ہماری وفات کے بعد کے حالات کا ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ یہ سارے پیغمبر کہیں گے۔ اور لا علم لنا آپ جانتے ہیں یہ لا نفی جنس کا ہے، ہمیں کوئی کسی طرح کا بھی پتہ نہیں۔ سارے انبیاء، خود امام الانبیاء بھی شامل، سارے انبیاء، اور مولوی سرفراز صاحب خود مانتا ہے اسی توجیہ کو کہ بعد وفاتنا، ہمیں ہماری وفات کے بعد کے اپنے امتوں کے حالات کا کوئی پتہ نہیں۔ یہ ازالۃ الریب دیکھ لینا۔ بہرحال یہ جو کہا جاتا ہے اعمال پیش ہوتے ہیں، آج کل یہ ہمارے تبلیغی بھائی اس جھوٹ کو عام پھیلا رہے ہیں، اور خطیب حضرات کہتے ہیں ہو آپ کے اس کام کی نبی پاک کو خبر ہو جائے گی اور آپ کو دکھ لگے گا، آپ کا دل دکھے گا۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ موت کے بعد کا دکھ، اس کا نام عذاب قبر ہے۔ موت کے بعد کے دکھ کا نام کیا ہے؟ عذاب قبر۔ اب یہ ظالم نبی کے لیے عذاب قبر تک ثابت کرتے ہیں عرض اعمال کی وجہ سے کہ داڑھی منڈاتے ہیں جی، تو داڑھی منڈانے کی خبر نبی پاک کو ہوتی ہے اور آپ کا دل دکھتا ہے، اور یہ صوفی۔ حالانکہ یہ یاد رکھو بعد الوفات کی جو عذاب یا دکھ ہے، اس عذاب یا دکھ کا نام عذاب القبر ہے۔ اور بخاری میں صاف حدیث ہے لیسا علی ابی کا کرب بعد الیوم، کہ تیرے ابا پر حضرت فاطمہ کو کہا گیا آج کے بعد کوئی دکھ نہیں آئے گا، یعنی وفات کے بعد نبی پاک علیہ السلام کو کوئی دکھ نہیں پہنچے گا۔ لیکن یہ ملا اور خطیب
یہ کہتا ہے جی آپ کا دل دکھ رہا ہے، روضہ اقدس میں آپ کا دل دکھایا جا رہا ہے، تو اس کو کہو بے ایمانہ، روضہ اقدس میں دل دکھنا یہ عذاب قبر ہے، تو پیغمبر کے لیے معاذ اللہ عذاب قبر ثابت کر رہا ہے، شرم نہیں آتی؟ تو یاد رکھ لینا عرض اعمال پر کوئی دلیل نہیں، لم یأت بدلیل قطو۔ ہاں ایک روایت ہے ترمذی شریف میں جس کا یہ معنی بگاڑتے ہیں، ترمذی میں یہ ہے کہ عرضت علیہ اجور امتی، اجور امتی۔ اب یہ بات سمجھنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات مجھ پر پیش کیے گئے امت کے اجور، اجر پیش کیے گئے۔ کیا مطلب ہے کہ یہ کام کریں گے اس کا یہ اجر ہے، فلاں نیکی کریں گے اس کا یہ اجر ہے، نماز پڑھنے کا یہ اجر ہے، راستے کی صفائی کرنے کا یہ اجر ہے، ایک دوسرے کو ملنے کا یہ اجر ہے، تو یہ اجر پیش کیے گئے، وہ نفس اجور پیش کیے گئے۔ ایک ہے کسی کام کا اجر، ایک ہے عاملین کا عمل، ایک ہے کسی چیز کا اجر اور ایک ہے عاملین کا عمل۔ یہ کوئی نہیں حدیث میں کہ عاملین کے عمل مجھ پہ پیش ہوتے ہیں، یہ قطعاً نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ امت کے اجور پیش کیے گئے۔ اجور پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فلاں کام کا اتنا اجر ہے، فلاں کام کا اتنا اجر ہے، فلاں کام کا اتنا ثواب ہے۔ تو جس طرح آپ بیان کرتے ہیں نماز کا کیا اجر ہے، روزے کا کیا اجر ہے، اور اسی طریقہ سے تسبیح کا کیا اجر ہے، اماطۃ الاذی عن الطریق کا کیا اجر ہے، فلاں فلاں، یہ اجور پیش کیے گئے۔ اور اس کو یار لوگوں نے بنا لیا امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ واہ واہ، بہترین معنی۔ یہ شیخ الحدیث بنے بیٹھے ہیں، انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ عرضت یہ ماضی کا صیغہ ہے، اور یورازو، عرضت کو لیتے ہیں یورازو کے معنی میں۔ یورازو تورازو کوئی چیز نہیں، کوئی مضارع کا صیغہ ثابت نہیں، عرضت۔ اور وہاں پر بھی یہ نہیں ہے کہ ہر عامل کا عمل صبح و شام پیش کیا جائے گا، وہاں پر بھی یہ ہے اجور امتی، میری امت جو کام کرتی ہے اس کا ثواب کیا کیا ہے، وہ ثواب مجھ پہ پیش کیا گیا۔ اس لیے یہ دونوں باتوں کو اچھی طرح سمجھ لو۔ ہاں بھئی، اعمال یعنی نیکی اور بدی کے درجات، نہ کہ عاملین کا اعمال نامہ، یہ دونوں جدا جدا باتیں ہیں۔ اس کے بعد کوئی دلیل نہیں۔ باقی یہاں پر عارض ہو بھی صحیح بالفرض تو علم پھر بھی نہیں، کوئی سمجھے بھی ہو۔ عرضہم علی الملائکہ، اور استدلال ہمارا نہیں، پی ایچ ڈی لندن کا ہے، وہ کل میں نے بتا دیا۔ تو بہرحال یہ اور فائدہ تھا عرضہم علی الملائکہ۔ تیسرا فائدہ جہاں یہ ہے کہ مفسرین نے یا عرض الاسماء والمسمیات، یہ کس صورت میں مانا؟ عالم مثال میں، مثالی صورت میں مانا۔ یہ بھی ایک مسئلہ چلتا ہے کہ عالم مثال بھی کوئی چیز ہے یا نہیں، اجسام مثالیہ بھی کوئی چیز ہے یا نہیں۔ یہ یاد رکھ لو، تمام اکابرین دیوبند عالم مثال بھی مانتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے 32 دلائل پیش کیے عالم مثال پر، 32 دلائل احادیث اور آیات پیش کی، اور اکابرین دیوبند یہ عالم مثال کے قائل ہیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ، ان کی حیات ایک کتاب ہے اشرف الجواب، اس میں ساری کتابوں کے حوالے جمع ہیں، حضرت تھانوی کی مختلف کتابوں کے حوالے جمع ہیں۔ تو بہرحال اس میں بھی عالم مثال، نشر الدین میں بھی عالم مثال کی بات کی، علامہ عثمانی نے فتح الملہم میں عالم مثال کی بات کی، علامہ علوسی نے روح المعانی میں عالم مثال کی بات کی، مجدد الفسانی نے مکتوبات میں عالم مثال کو ثابت کیا، علامہ انور شاہ صاحب نے فیض الباری میں عالم مثال کو ثابت کیا۔ اسی طریقہ سے مولانا سرفراز خان صفدر نے اتمام البرہان میں تقریباً 5-6 صفحے اسی پر لگائے کہ عالم مثال بھی ہے،
وجود مثالی بھی ہے، بلکہ اس کو ثابت کیا کہ نبی پاک علیہ السلام کا وجود مثالی ہے۔ آگے لکھتے ہیں میں نے اتنے حوالے اس لیے دے دیے تاکہ کوئی کوڑ مغز اس پر اعتراض نہ کرے کہ اکابرین دیوبند جس میں مثالی کے منکر ہیں۔ یہ مولا سرفراز صاحب لکھ رہا ہے کہ میں نے اتنے حوالے اس لیے دیے تاکہ کوئی بد عقل اور کوڑ مغز یہ نہ کہہ دے کہ علماء دیوبند جس میں مثالی کے منکر ہیں۔ یہ اتمام البرہان میں پوری بات ہے۔ اب آپ اندازہ کریں تمام اکابرین دیوبند وہ جس میں مثالی مانتے ہیں، جبکہ یہ جو اتحادی ٹبر ہے ان کی کتابیں آپ دیکھیں، یہ کہتے ہیں جس میں مثالی ماننے والا ہندو، جس میں مثالی ماننے والا مرزئی ہے، ختم نبوت کا منکر ہے، اور جو جس میں مثالی مانتا ہے یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ اب یہ میں کہا کرتا ہوں کہ آپ فہرست ایک بنا لو، قادیانیوں کی بھی، یہودیوں کی بھی اور ہندوؤں کی بھی، ان تین القاب دے کر نیچے نام لکھنا شروع کر دو۔ نمبر 1 حضرت تھانوی، نمبر 2 علامہ انور شاہ صاحب، نمبر 3 مولا سرفراز صاحب، جتنے جس میں مثالی کے قائل ہیں اوپر ان کی لسٹ ہو، نیچے اکابر کے نام ہو، پھر پتہ چلے جی اکابر کو کتنا مانتے ہیں۔ تمام اکابر کو ہندو بھی کہتے ہیں پھر بھی شرم نہیں آتی، یہودی بھی کہتے ہیں پھر بھی شرم نہیں آتی، نام ہمارا لیتے ہیں مماتی مباتی، اور ہمیں کہتے ہیں جی اکابر کو نہیں مانتے، اور خود اکابرین کو یہودی، ہندو اور رافضی، مرزئی یہ سارے القابات دے رہے ہیں۔ اس کی پوری بات آپ اکابر کا باغی کون اس میں دیکھ لے، وہاں پریس بنی ہوئی ہے، اوپر ان کی عبارتیں ہیں نیچے اکابرین کی عبارتیں ہیں، اور پھر آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنے دجال قسم کے لوگ ہیں کہ سامنے اور بات رکھتے ہیں اور اندر پلیتی اور ہوتی ہے، اور جس میں مثالی پہ جب رد کرتے ہیں کبھی اکابرین کا نام تک نہیں لیں گے کہ مماتی جس میں مثالی مانتے ہیں اور ہم منکر ہیں۔ یہ نہیں کہیں گے تھانوی مانتا ہے، علامہ انور شاہ صاحب مانتا ہے، علامہ آلوسی مانتا ہے، بابا سرفراز مانتا ہے، اور یہ زید الحسینی اٹک والا بابا اس نے لکھا ہے کہ جو جسم مثالی کا منکر ہے وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ ماشاءاللہ، بیٹے کہتے ہیں جو جسم مثالی کا قائل ہے وہ ہندو اور قادیانی ہے، اور پیر صاحب کہتے ہیں جس میں مثالی کا منکر ہے وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ اب پیر جانے مرید جانے، ان کی کتاب ہے راہ نجات، اس میں زید الحسینی نے لکھا تو، اور کہتے ہیں کہ اگر جس میں مثالی کا انکار کیا جائے تو 2000 کے قریب نصوص کا انکار لازم آئے گا یا ان کی تعریف کرنی پڑے گی۔ ماشاءاللہ، وہ مولوی نور محمد ترنڈی اس نے لکھا شیخ القرآن کے خلاف کتاب میں، تو کہتا ہے کہ یہ جو شیخ القرآن کہتا ہے جس میں مثالی مولانا غلام اللہ خان، تو ہمیں تو کہتے ہو کہ سدی جیسے کذاب کی روایتیں پیش کرتے ہو، تو میں مماتیوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ جس میں مثالی پر کوئی سدی سے بھی بڑا کذاب پیش کرو اور جس میں مثالی ثابت کرو، اور سدی سے بھی راوی بڑا کذاب ہو۔ میں نے لکھا ہے کہ ہمیں چیلنج قبول ہے، اور باقی نور محمد صاحب کا یہ مطالبہ کہ سدی سے بڑا کذاب ہو وہ بھی میسر ہے۔ زید الحسینی صاحب یہ سدی سے بھی بڑے کذاب ہیں، تو اور زید الحسینی نے صرف ایک نہیں 2000 نصوص لکھی ہے، 2000 تو کہتے ایک پیش کر اور سدی سے بڑے کذاب سے پیش کر، تو میرا دعویٰ ہے زید الحسینی سدی سے بڑے درجے کا کذاب ہے، اور صرف ایک ہی نہیں 2000 نصوص لکھ رہا ہے۔ تو وہ چیلنج اب بعد میں جب وہ پڑھا تو بہت چیبی ہوئے ہمارے بزرگ کو، میں نے کہا مطالبہ تم نے خود کیا ہے، اب سدی سے بڑے درجے کا کذاب اور تو ہماری نظروں میں کوئی نہیں، البتہ یہ اٹک والا بزرگ ہے۔ کیوں؟ اور میں نے وہاں ثابت بھی کیا کہ بڑا کذاب وہ ہوتا ہے نا جو اللہ کے نبی پر جھوٹ بولے اور جو خدا پہ جھوٹ بولے، ومن اظلم ممن کذب علی اللہ، اس سے بڑا کذاب اور جھوٹا تو کوئی نہیں۔ اور زید الحسینی نے خدا پر بھی جھوٹ بولا، رسول پہ بھی جھوٹ بولا،
کہتا ہے 800 آیات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے مردے قبروں میں زندہ ہے. 800 آیات، یہ رحمت کائنات میں ہے. ایک مقام پہ لکھتا ہے 800 آیات سے یہ بات ثابت ہے کہ مردہ قبر میں زندہ ہے. یہ حضرت اقدس اور زائد پتہ نہیں کیا تو امام الزاہدی 800 ایتیں. وہاں میں نے چیلنج لکھا کہ 800 چھوڑو 799 بات ہیں، صرف ایک آیت پیش کریں مرید کہ جس میں یہ ہو کہ قبر میں روح لوٹتی ہے یا تعلق کے تصرف ہوتا ہے اور مردہ قبر میں زندہ ہے یا سنتا ہے. اچھا مزے کی بات ہے 800 آیات لکھ کر جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا. یہ مقدمے میں لکھا اور آگے کچھ صفحات چلا تو کہتے ہیں 750 آیات ہیں. میں نے کہا اب 50 پر تو جھوٹ، 50 جھوٹ تو ثابت ہو گئے اور یہ کذب علی اللہ ہے. مقدمہ میں لکھتا ہے 800 ایتیں اور آگے لکھتا ہے 750. اب ہمارا سوال ہے پہلے جو 800 لکھی ہے 50 تو خود مان گیا کہ وہ نہیں ہے، تو وہ 850 میں 50 جھوٹ تو ہو گئے نا. تو اب ایک جھوٹ بولنے والے کے لیے بھی کفایتاً للکفر، تو جو 50 آیات پہ جھوٹ بول گیا یہ امام الزاہدین ہے. تو بہرحال میں مسئلہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس میں مثالی، یہ محمدی نے مجھے لکھا تھا کہ جس میں مثالی پلاسٹک کا بنا ہوا ہے کس چیز کا بنتا ہے؟ تو میں نے کہا محمدی کا جس میں مثالی گدھے کا بنا ہوا ہے، ورنہ جس میں مثالی کی بات حضرت تھانوی نے خود لکھی ہے. وہ جس میں لطیف ہے، اس جسم کثیف کے اندر، کوئی باہر کی چیز نہیں، اسی جسم کثیف کے اندر جسم لطیف جو اس روح کے ساتھ باہر نکلتا ہے، اور وہ جسم لطیف انشاءاللہ یہ بات آ جائے گی. یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے ثم حرزهم علی الملائکہ. نیچے آپ کے ہاں لکھا ہے وجود مثالی، وجود مثالی. یہ قالوا سبحانک لا علم لنا، یہ رد ہے بریلویت اور شیعیت پر. لا علم لنا، فرشتے معصوم ہو کر بھی عالم الغیب نہیں، غیب دان نہیں، فرشتے بھی غیب دان نہیں. خود کہتے ہیں لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. یا آدم، اے آدم، یہاں یہ باتیں ہو چکی ہے، یہ تعلیم فطری تھی، اس پر کوئی اشکال نہیں. الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون. یہ بات بھی ہو چکی ہے. ہم نے کہا فرشتوں کو اسجدوا لآدم، اس پر بھی بات ہو چکی. فسجدوا الا ابلیس، یہاں پر اشکال ہے، یہ فائدہ ذکر نہیں ہوا. الا ابلیس، یہاں پر جو استثناء ہے الا ابلیس کی، اس کو اگر متصل بنایا جائے، اس پر اشکال یہ ہے کہ ابلیس یہ ملائکہ کی جنس سے نہیں ہے. اللہ کی استثناء کو متصل بنایا جائے تو اشکال یہ وارد ہوگا کہ یہ ملائکہ کی جنس سے نہیں. بعض بزرگ اس سے متاثر ہو کر کے اصل فی الاستثناء الاتصال، وہ اتصال ہے اور متصل ہوتی ہے. علامہ بیضاوی بھی بعض دیگر بزرگ بھی یہاں پر کہنے لگ گئے کہ ابلیس بھی جن سے ملائکہ سے تھا، ابلیس بھی جن سے ملائکہ سے تھا. دلیل اللہ ابلیس کی استثناء ہے اور استثناء میں اصل متصل ہونا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ ابلیس جن سے ملائکہ سے نہ ہو تو اللہ کی استثناء درست نہیں. چنانچہ انہوں نے بات شروع کر دی کہ ملائکہ کی دو قسمیں ہیں. ایک ملائکہ کی وہ قسم ہے جس میں توالد اور تناسل جاری ہوتا ہے، لہذا یہ جو یہ ابلیس تھا یہ فرشتوں کی اس قسم سے تھا. لیکن یہ سب گپے ہیں اور اس پر کوئی کتاب و سنت کی دلیل نہیں. جہاں تک اللہ ابلیس کا مطلب ہے تو آگے صاف قرآن میں موجود ہے، آپ کے پاس تائید لکھی ہے، کان من الجن ففسق عن امر ربہ. تو یہاں قرآن نے مسئلہ صاف کر دیا
یہ جن سے ملائکہ سے نہیں تھا، کان من الجن، ابلیس جنات کی جنس سے تھا۔ تو یہ کہنا کہ ابلیس جن سے ملائکہ سے ہے، یہ بالکل نص کے خلاف ہے، چاہے جتنا بڑا بزرگ بھی کہے، ہم اس کو قطعاً نہیں مانتے۔ ایک بات۔ دوسرا، اگر اس کو بناؤ استثناء متصل، تو ابلیس چونکہ ملائکہ کے اندر رہ رہا تھا تو حکماً ملائکہ میں شمار کیا گیا۔ وہ چونکہ ملائکہ کے اندر رہتا تھا تو اس لیے اس کو بھی حکماً ملائکہ سے شمار کیا گیا۔ جیسا کہ تم بزرگ بیٹھے ہو تو ان بزرگوں میں کئی ایسے بھی بزرگ آئے ہوں گے جن کا مقصد ہوگا موبائل چوری کرنا اور آپ کے بیگوں کی تلاشی لینا، لیکن وہ چونکہ عام میں رہے ہیں اس لیے ان کا حکم طالب علموں والا ہے، ان کو روٹی بھی ملتی ہے، اور جو طالب علموں کے لیے ان کو کرایہ بھی دیں گے اگرچہ موبائل چوری کرتے رہیں، لیکن رہتے چونکہ تم میں ہیں تو جب ایک قوم میں کوئی رہ رہا ہو تو اس کا حکم اسی قوم والا ہوتا ہے۔ تو ابلیس رہتا ملائکہ میں تھا، اس لیے ابلیس کو بھی حکماً ملائکہ میں شمار کیا گیا، تو الا ابلیس کی استثناء متصل ہو تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر استثناء منقطع بنا دیا جائے تب کوئی مسئلہ نہیں، دونوں بن سکتے ہیں۔ الا ابلیس ابا واستکبرا قانون بیان کیا، نص کے مقابلہ میں اور کلام اللہ کے مقابلہ میں کوئی دلیل پیش کرنا یہی کام ابلیس کا ہے، اور آج بھی جو کرے اصل ابلیس ہوئی ہے۔ قلنا یا آدم، یہاں پر قلنا یا آدم سے قانون بتایا، خطاب آدم سے، بیوی کا نان نفقہ خامند کے ذمہ ہے۔ یا آدم اسکن، براہ راست خطاب آدم کو ہے، اس لیے شادی خیال سے کرنا، بیوی کا نان نفقہ یہ خامند کے ذمہ ہے۔ یہاں سے فقہا نے یہ مسئلہ لیا۔ آگے یہ جنت کا مسئلہ آ رہا ہے، انت وزوجک الجنہ، کہ جنت کون سی تھی؟ بعض بزرگ کہتے ہیں کہ جنت عدن میں ایک باغ تھا، اور یہ جنت زمین والی ہے، اس باغ کو جنت کہا گیا۔ اس کی بات آئے گی سورۃ الاعراف میں انشاءاللہ، پوری بات، لیکن یاد رکھ لو یہ جنت حقیقی تھی، یہ عدن کا باغ نہیں تھا۔ اس کی دلیل بخاری مسلم کی صریح حدیث ہے، احتجا آدم، جہاں احتجاج آدم و موسیٰ، ایک مناظرہ ہوا ہے حضرت آدم کا اور حضرت موسیٰ کا آپس میں، تو حضرت موسیٰ نے اس مناظرہ میں یہ دلیل پیش کی کہ اگر تو دانا نہ کھاتا تو جنت سے نہ اترتا اور ہم مشقت میں نہ پڑتے۔ تو معلوم ہوتا ہے وہ باغ کی بات نہیں، بخاری مسلم کی صریح حدیث بتاتی ہے کہ حضرت آدم اسی جنت الخلد میں تھے، لیکن یہ داخلہ خلد کا نہیں تھا۔ کیا سمجھ رہے ہو؟ جنت خلد تھی، اور اس پر صریح حدیث بخاری مسلم کی متفق علیہ، وہ صاحب احتجا آدم و موسیٰ، اس روایت کو کوئی آدمی دیکھ لے تو اس کا کوئی اور معنی بن نہیں سکتا۔ ایک دوسرا، یہاں پر الجنہ ہے، اور الجنہ معروف جنت ہے، معرفہ ذکر کرنا اسی عرف کی طرف اشارہ ہے، جنتن نہیں، یا کوئی جنت نکرہ نہیں، یہ معرفہ ہے، اور معرفہ معہود فی ذہن المؤمنین، جو مومنوں کے سامنے جنت کا ذکر آئے اور ان کے ذہن میں جو موجود ہے اسی کی طرف اشارہ ہے، اور یہ معرفہ ذکر کرنا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے۔ اور سورہ اعراف میں میں ذکر کروں گا، وہاں پر جس جنت میں آدم تھے اس کے جو اوصاف بیان کیے گئے وہ بھی جنت الخلد کے اوصاف ہیں۔ تو بعض حضرات نے یہ کہہ دیا، ابن القیم نے بھی لکھا، ہاد الاربع ان کی کتاب ہے، انہوں نے بھی بعض کا یہ قول لکھا کہ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ یہ دنیا میں باغ تھا اور حضرت آدم اس باغ میں تھے، لیکن جمہور محققین اس کی تردید کرتے ہیں کہ یہ جنت خلد تھا۔ اب یہ باغ والے کو ترجیح دی ہے معتزلہ فرقہ نے، کیوں
اس لیے کہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ جنت ابھی تک بنی نہیں، جہنم بھی بنی نہیں۔ ان پر یہ اشکال ہوتا تھا اگر جنت نہیں بنی، جہنم نہیں بنی تو حضرت آدم پھر کس جنت میں تھے؟ انہوں نے جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا وہ زمین پر ایک باغ تھا، تو انہوں نے اس سے بچنے کے لیے، تو یاد رکھنا ہے حضرت آدم اسی جنت میں تھے۔ باقی رہ گیا سوال، اس جنت میں جا کے واپس کوئی نہیں آتا، تو ہم کہتے ہیں یہ سوال ہی غلط ہے۔ کیوں؟ نصوص قطعیہ سے ثابت ہے ارواح الانبیاء اور ارواح الشہداء یہ جنت میں ہیں، اور قیامت کے دن جنت سے نکل کر جسم میں واپس آئیں گی، اور اب اس وقت ارواح الانبیاء ارواح شہداء یہ جنت کے اندر ہیں، اور یہ مسئلہ نصوص قطعیہ سے ثابت ہے۔ تو جب جنت میں ارواح انبیاء ارواح شہداء موجود ہیں، تو آدم اگر جنت میں ہوں تو کون سا استحالہ شرعی، عرفی یا عقلی لازم آتا ہے؟ کسی قسم کا کوئی استحالہ نہیں، بلکہ جب بخاری مسلم کی حدیث آ گئی تو اب حدیث متفق علیہ، اس کو بغیر کسی وجہ کے رد کرنا یہ کم از کم میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ یا تو کوئی وجہ بتائی جائے، اس لیے ہمارا بالکل صاف نظریہ ہے کہ حضرت آدم اسی جنت الخلد میں تھے، اسی حقیقی جنت میں تھے۔ ہاں وہ داخلہ خلد کا نہیں تھا، ادخلوها خالدین، جو داخلہ خلد ہوگا وہ حساب کتاب کے بعد، قیامت کے بعد ہوگا، اور اس داخلے کے بعد پھر خروج نہیں ہو سکتا۔ لیکن داخلہ خلد سے پہلے ارواح کا بھی خروج ہوگا، اور خود آدم کی رہائش عارضی یہ بھی جنت میں ہونا کوئی مستعبد نہیں، کوئی استحالہ نہیں۔ اور خواہ ان مسائل میں جب پنجاب میں بڑا مسئلہ چھڑا ہوا ہے پنجابی محققین کا، تو خواہ اس مسئلے پر بقا ضائع کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اب مصیبت یہ ہے جو مسئلہ توحید ہے اس کو تو بیان کرتے نہیں، اور جو قرآن کا مقصد ہے اس کو تو بیان کرتے نہیں، یہ نئی نئی لکیریں شروع ہو جاتی ہیں۔ جنت کون سی تھی جی؟ اور ہجرت رات کو ہوئی تھی کہ دن کو ہوئی تھی؟ ایک میرے پاس آیا کہتا ہے کہ ہمارے حضرت کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا اپنے حضرت سے پوچھو اصحاب کہف کے کتے کے جو کان تھے وہ کھڑے تھے یا گرے ہوئے تھے، اور اس کی دم اوپر تھی یا نیچے رکھتا تھا؟ اس نے جا کر پوچھا، وہ حضرت صاحب مجھ سے ناراض ہو گئے، کہتے میرا مذاق اڑایا۔ میں نے کہا اگر یہ مذاق ہے تو پوری قوم کے ساتھ مذاق کرتا ہے، یہ کون سی تحقیقیں ہیں جو طالب علموں کا ذہن خراب؟ مقصد تو دورے کا ہے کہ کوئی ذہن بنے، کوئی مسئلہ آئے اور یہ علماء بن کے مسئلہ بیان کریں۔ اب جو ذیلی مسائل میں پھنسائے رکھو یہ صدری نقطہ اور وہ فلانا نقطہ اور یہ آ گیا، تو اس سے تو سارا ذہن ہی برباد ہوتا ہے اور اصل مقصد وہ رہ جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی زور لگائے اس کی مرضی۔ مسئلہ بالکل صاف ہے کہ ہم یہی سمجھتے ہیں، دلیل میں نے دے دی، الجنت معروف ہے، اور احتجاج آدم کی روایت کا کسی کے پاس جواب نہیں ہے، اور اسی طرح صفات جو بیان کی گئی وہ جنت خلد کی ہیں، سورۃ الاعراف میں دیکھ لینا۔ 3، چوتھا کوئی استحالہ نہیں، نہ شرعی نہ عقلی، کوئی بات اس پر نہیں۔ آدم کی رومال جسد جنت میں تھی، یہ رومال جسد المثالی، ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ حضرت آدم رومال جسد الانصری جنت میں تھے، جسد مثالی نہیں، رومال جسد الانصری۔ ہاں بھائی بات کوئی چاہ رہی ہے، بلی کو خیال۔ اچھا اب دیکھو، کلا منہا رغدا، غیر متعلقہ چٹے لکھنے کی ضرورت نہیں، پہلے بھی بتایا ہے۔ جس میں مثالی مسئلہ حیات میں، وہاں جب گفتگو ہوگی تو ساری چٹے وہاں لکھنا۔ کلا منہا رغدا ہے سو شئتما ولا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین۔ یہاں سے حشویہ فرقہ ہے، حشویہ یہ ایک فرقہ ہے، اور اس حشویہ فرقہ کی شاخیں یہ سر سید احمد خان بھی ہے، اور یہ نیچری گروہ، ان کا نظریہ ہے کہ نبی معصوم نہیں ہوتا، نبی معصوم نہیں ہوتا، خصوصاً قبل از نبوت
نبی سے ارتکاب کبائر کا صدور واقع ہے، اور اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم کو منع کیا لیکن حضرت آدم نہ رہے، لا تک وہاں پر صریح نہیں کے خلاف کیا، تو یہ ارتکاب ہے کبیرہ کا۔ اور چونکہ حضرت آدم کو نبوت نہیں ملی تھی تو قبل از نبوت یہ ارتکاب کبیرہ کا پیغمبر سے ممکن ہی نہیں بلکہ واقع ہے۔ اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ نبی قبل از نبوت بھی بعد از نبوت بھی ارتکاب کبائر سے پاک ہے، پیغمبر کے ذمہ کبیرہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی بات بھی عصمت الانبیاء کی ہے۔ یہاں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ حضرت آدم کو جو منع کیا گیا، لا تقربا ہذہ الشجرہ، سر سید اور نیچریوں کا یہ کہنا کہ گناہ کبیرہ ہو گیا، ہم کہتے ہیں بے وقوفو، جنت میں وہاں پر گناہ ثواب کا کیا تعلق ہے؟ گناہ ثواب کا محل تو دنیا ہے، اہل تکلیف کیا ہے؟ دنیا ہے، تکلیف کا محل دنیا ہے، گناہ یا ثواب کا اعتبار تو محل دنیا میں ہو سکتا ہے۔ وہاں جنت کے اندر گناہ کا سوال یا ثواب کا سوال تو جنت محل تکلیف ہی نہیں۔ باقی اگر سوال ہو کہ حضرت آدم کو لا تقربا کے ساتھ مکلف کیوں کیا گیا، یہ بطور قانون کے نہیں، یہ خصوصی حکم ہے حضرت آدم کے لیے، اور نہ کہ حکم تشریع بطور ثواب اور گناہ کے ہے۔ ثواب اور گناہ کا محل دنیا ہے، کیونکہ دار التکلیف یہ دنیا ہے، تو وہاں جنت میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک دوسرا، قرآن پاک نے خود وضاحت کر دی، فَنَسِيَ آدم وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، حضرت آدم بھول گئے، نسیہ آدم وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم بھول گئے۔ قرآن نے خود بتا دیا جب بھول کر کھایا۔ یہاں پر اشکال ہوگا، جب منع کیا تو بھول کیسے گئے؟ یہ نیچریوں نے بھی سوال اٹھایا، جب اللہ نے منع کیا تو بھول کیسے گئے؟ ہم کہتے ہیں یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، منع کیا تو بھول کیسے گئے؟ بڑے بڑے کام بھی بھول جاتے ہیں۔ حضرت یوشع بن نون مچھلی نہیں بھول گئے تھے، یہ کوئی معمولی واقعہ تھا؟ مچھلی سامنے زندہ ہو کر دریا میں جاتی ہے اور یوشع بن نون مچھلی بھول گئے۔ اسی طریقہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عہد کیا میں سوال نہیں کروں گا، بھول گئے۔ اور تم کوئی نہیں بھولتے نا سارے، نماز فرض ہے کہ نہیں؟ کبھی بھول جاتی ہے یا نہیں؟ ہاں کبھی نہیں بھولی۔ نماز فرض ہے لیکن کبھی کبھی ہمیں پتہ بھی ہے فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن کبھی بھول ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی؟ بھول ہو جاتی ہے۔ تو قرآن نے خود بتایا نسیہ آدم ولم نجد لہ عزما، آدم بھول گئے، ہم نے ان کو پکا نہ پایا یا ان کا قصد نہ پایا، جان بوجھ کر نہیں کھایا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ لا تقربا ہذہ الشجرہ، یہ خطا فی الفام کے قبیلہ سے ہے، خطا فی الفام، اور یہ ہو سکتا ہے لا تقربا ہذہ الشجرہ۔ دیکھو یہاں وہ درخت کھڑا ہے سامنے، میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب اس کے دو معنی ہیں، ایک یہ ہے کہ اس معین مشخص درخت کے قریب نہیں جانا، دوسرا یہ ہے کہ اس درخت کی جنس کے جتنے درخت ہیں ان کے قریب نہیں جانا۔ بھئی آپ کو اگر کوئی کہے اس درخت کے قریب نہ جاؤ، اس کے کتنے معنی ہیں؟ دو معنی۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ اس معین مشخص درخت کے قریب نہیں جانا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اس درخت کی جنس سے جتنے درخت ہیں ان کے قریب نہیں جانا۔ مراد یہی تھی ہذہ شجرہ سے کہ اس جنس کے جتنے درخت ہیں اس کے قریب نہیں جانا۔ حضرت آدم نے سوچا سمجھا کہ یہ مخصوص معین مشخص درخت اس کے قریب نہیں جانا، تو یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت آدم نے جان بوجھ کر خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ حضرت آدم نے یہ سمجھا کہ درخت جس سے منع کیا گیا وہ معین اور مشخص درخت ہے،
جبکہ مراد الہی میں اس جن سے شجرہ سے منع کیا گیا تھا. یہ بھی علماء نے جواب دیا. اور تیسرا جواب کہ حضرت آدم علیہ السلام نے، یہ بھی خطا فی الفہم کے قبیلہ سے ہے، خطا ہو سکتی ہے، سمجھنے میں غلطی لگ سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا حضرت آدم کو، لا تقربا ھذہ الشجرہ. حضرت آدم نے سمجھا کہ یہ نئی برائے اشفاق ہے، یہ نئی برائے اشفاق بطور شفقت کے نہیں ہے. جس طرح چھوٹا بچہ ہے تو اس کو تھوڑی تھوڑی غذا دی جاتی ہے ابتداءً، بعد میں غذا بڑھا دی جاتی ہے. اور ممکن ہے شیطان نے بھی یہی شبہ ڈالا ہو کہ پہلے آپ نئے نئے تھے، چھوٹے تھے، میدا کام اتنا نہیں کرتا تھا اور یہ درخت بڑا قوی تھا، اس لیے اللہ نے منع کیا. اب جو ہے آپ کے کوہ مضبوط ہو گئے، اب کھانے میں کوئی حرج نہیں. تو پہلے جو نئی تھی وہ نئی بطور اشفاق کے تھی، بطور شفقت کے. اور یہی بات سمجھی کہ نئے نئے ہونے کی وجہ سے، نو عمر ہونے کی وجہ سے بطور شفقت کے اللہ نے اس درخت سے منع کیا. اب جب کوہ مضبوط ہو گئے اب کے لیے یہ نئی نہیں ہے، یہ سمجھ کر کھایا. بہرحال یہ میں نے بات بتا دی کہ یہ حضرت آدم کا گناہ بنتے ہی نہیں کہ اس پر استدلال کیا جائے انبیاء کی عدم عصمت پر. آدم کا گناہ نہ بننے کی وجوہات، پہلی وجوہ کہ یہ جنت یہ محل ذنب ہے ہی نہیں، گناہ کا محل جو ہے وہ دنیا ہے کیونکہ دنیا دار التکلیف ہے. نمبر 2، حضرت آدم نے لا تقربا ھذہ الشجرہ معین مشخص درخت سمجھا، مراد الہی جن سے شجرہ تھی. نمبر 3، حضرت آدم نے نئی برائے اشفاق سمجھی حالانکہ وہ نئی برائے تعبید تھی، یہ خطا فی الفہم ہوئی. اور نمبر 4 جو اصل جواب ہے، ہمیں ان جوابوں کی طرف بھی متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں، مفسرین نے دیے، میں نے ذکر کر دیے، ورنہ اصل جواب یہ ہے فنسی آدم فلم نجد لہو ہضما. خود قرآن نے جو جواب دیا ہے وہ جواب کافی ہے، باقی بزرگوں کی یہ توجیحات ہیں. تو یہاں حشبیہ فرقے کا رد ہے، ان کا یہ بھی استدلال ہے کہ لا تقربا ھذہ الشجرہ فتکونا من الظالمین، کہ قربان شجرہ پر ظالمین کے حکم کو مرتب کیا. طرز استدلال سمجھو، قربان شجرہ پر درخت کے قریب جانے پر حکم مرتب کیا فتکونا من الظالمین، ظلم کا حکم مرتب کیا. اب جب قربان شجرہ پایا گیا تو حضرت آدم پر ظالم ہونے والا حکم بھی پایا گیا، کیونکہ جہاں پر جو تعلیق ہے کہ لا تقربا ھذہ الشجرہ، درخت کے قریب نہیں جانا، تو اگر کیا مطلب درخت کے قریب گیا تو فتکونا من الظالمین، تو ظالموں سے ہو جاؤ گے. تو اب قربان پایا گیا تو حضرت آدم پر اطلاق ظالم بھی پایا گیا معاذ اللہ. لیکن یاد رکھو جہاں ظالمین کا معنی میں نے بتا دیا تھا، ایک ظالم کا معنی وضع شے فی غیر محلہ وغیرہ یا زیادتی فی حق الغیر ہے، اور ایک ظلم کا معنی ہے نقص. فلم تظلم منہ شیئا، وہ سورہ کام میں ہے، 2 باغوں کا واقعہ. لم تظلم منہ شیئا، وہ باغ پورا پورا پھل دیتے تھے، کمی نہیں کرتے تھے. تو جہاں معنی ہوگا فتکونا من الظالمین، اپنا نقصان کرنے والے بن جاؤ گے، یعنی اپنی مراد حاصل نہیں کر سکو گے. جنت کے جو مراتب ہیں ان میں کمی آ جائے گی، جنت کی جو نعمتیں مل رہی ہیں ان میں کمی آ جائے گی. یہ معروف ظالم والا معنی نہیں، فتکونا من الظالمین فأزلہم الشیطان. اور فائدہ ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ حضرت آدم نے درخت کیوں کھایا؟ شابش بولو. ازلہما کیا آیا ہے؟ کوئی آپ سمجھے نہیں. حضرت آدم نے درخت کیوں کھایا؟ قرآن کیا بتاتا ہے؟ شیطان کا کوئی قصور تھا یا نہیں تھا؟ بولو، بہت سارا سبق رہتا ہے. اچھا، شیطان کے قول کا اثر حضرت آدم پہ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ جی
یہ جو خطیب کہتے ہیں نبی پر بالکل شیطان کا اثر ہو سکتا ہی نہیں، جو مانے تو مسلمان ہی نہیں. واہ. تو اب یہاں پر دیکھ لو، یہ حضرت آدم نے جو کھایا تھا درخت، تو یہ شیطانی اثر نہیں تھا. اب پتہ چلے گا. اگر کہو نہیں تو فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ کا کیا معنی ہے؟ پھسلایا ان کو شیطان نے، پھسلایا ان کو شیطان نے. یہ انشاءاللہ میں وضاحت کروں گا اپنے مقام پہ کہ پیغمبر پر شیطان کا اثر کس قسم کا نہیں ہوتا. کچھ سمجھ آئیے بات؟ وہ مسئلہ اپنے مقام کا ہے. لیکن یہ کہنا خامخواہ ڈھکوسلے لگا کر کسی قسم کا کوئی اثر ہو سکتا ہی نہیں، کسی قسم کا کوئی اثر ہو سکتا ہی نہیں. تو ان سے پوچھو اس کا کیا معنی ہے؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ. یہاں پر نہیں، وہ اپنے مقام کی آیت ہے. ہاں میں بیان کروں گا وہاں. اس کا مطلب ہے آپ جلدی جانا ہوگا نا، وہاں پر بیان کروں گا. ابھی جہاں یہ فوائد نہیں ختم ہو رہے اور سورج چھیڑ دیں. ہاں بھائی دیکھو، آدھا دورہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، دورہ سارا پڑھنا چاہیے. اب جو رمضان میں جانے والے وہ کہتے ہیں سارا قرآن ابھی اسی سبق میں پڑھ لے. ہاں بھائی دیکھو، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ. زمین میں مستقر ہوگا. جہاں پر میں نے آپ کو بتایا قادیانی دجال کے بارے میں اور اس کا رد بھی ہو چکا. استقرار فی الارض کا معنی ومتاع الی حین، اور ہوگا نفع اٹھانا موت تک. فتلقى آدم من ربہ کلمات. یہاں میں نے عرض کر دیا تھا کہ فتلقى آدم من ربہ کلمات سے کون سے کلمات مراد ہیں؟ اس پر چند حوالے نوٹ کر لو. فتلقى آدم من ربہ کلمات، قال ابن زید فتلقى آدم من ربہ کلمات. آگے تھوڑے ڈیش لکھ کے لقاہما ہذہ الآیہ، ہذہ الآیہ ربنا ظلمنا انفسنا. اسی طرح دوسرے مفسر ہیں ابو العالیہ تابی ان ابی العالیہ. تیسرے تابی ہیں ان مجاہد، حضرت مجاہد. وہ فرماتے ہیں فتلقى آدم من ربہ کلمات فہی ربنا ظلمنا انفسنا. یہی آیت تھی. تفسیر ابن جریر صفحہ 546 جلد ہے اور صفحہ 545 جلد ہے. اتنے آگے ابن زید 1، ابو العالیہ 2، مجاہد 3، چوتھا تابعی ہے حضرت قتادہ ان قتادہ فی قولہ تعالی فتلقى آدم من ربہ کلمات قال هو قولہ ربنا ظلمنا انفسنا. فرماتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کا فرمان ربنا ظلمنا انفسنا تھا. یہ ابن جریر صفحہ 546 جلد ہے. علامہ ابن جریر یہ اقوال نقل کر کے اپنا تبصرہ لگاتے ہیں. والذی یدل علیہ کتاب اللہ، والذی یدل علیہ کتاب اللہ، وہ چیز کے دلالت کرتی ہے اوپر اس کے قرآن کتاب اللہ. ان الکلمات، ان الکلمات التی تلقاہن آدم من ربہ، تلقاہن آدم من ربہ، ہن الکلمات التی اخبر اللہ عنہ
اخبر اللہ عنہ انہ قالاہما نہیں ہا وہو قولہ ربنا ظلمنا انفسنا الآیہ. تفسیر ابن جریر صفحہ 546 جلد ہے. ابو اللیث سمرقندی فرماتے ہیں، ابو اللیث سمرقندی ان مجاہد و سعید ابن جبیر، یہ اور تابعی ہے سعید ابن جبیر. فتلقى آدم من ربہ کلمات قالا، مجاہد بھی اور سعید ابن جبیر دونوں قالا دونوں کہتے ہیں قولہ ربنا ظلمنا انفسنا. حضرت آدم نے جو رب سے کلمات حاصل کیے یہ ربنا ظلمنا والے تھے. اور فرماتے ہیں ورویہ عن الحسن، یہ 7واں تابعی ہے حسن بصری. الحسن و قتادہ و محمد ابن کعب القرظی، یہ 8واں ہے. و خالد ابن معدان نامہ و عطاء الخراسانی 10واں. والربی ابن انس 11واں. نحو ذالک. ہاں یہ ابن ابی حاتم میں بھی بالکل یہی عبارت ہے. تفسیر ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری بھی، قتادہ بھی، محمد بن کعب القرظی بھی، خالد بن معدان بھی، عطا خراسانی بھی، ربی بن انس بھی، وہ سب فرما رہے ہیں کہ یہ کلمات تھے ربنا ظلمنا انفسنا. ان کلمات پہ آدم کی توبہ قبول ہوئی. اور یہ تفسیر سمرقندی اس میں بھی موجود ہے، دونوں ابن ابی حاتم بھی سمرقندی. بحر العلوم تفسیر کا نام ہے. ابو لیث کی جو تفسیر ہے جس کو میں سمرقندی بولتا ہوں یہ بحر العلوم یہ تفسیر ہے. اس میں بھی وہاں پر لفظ آ رہے ہیں رویہ ان مجاہد انہ قالا تلک الکلمات ہی قولہ عز وجل قال ربنا ظلمنا انفسنا. جے بحر العلوم سمرقندی ان عطاء ان ابن عباس. اچھا تفسیر الوجیز للواحدی صفحہ 409 جلد 1 وہاں پر بھی اسی طرح موجود ہے. فتلقى آدم من ربہ کلمات. اس پر کہتا ہے بہوبا اچھا قال ربنا ظلمنا انفسنا. تفسیر الوجیز للواحدی امام راغب مفردات میں فرماتے ہیں یا قولہ ربنا ظلمنا مفردات القرآن اس میں بھی یہی ہے. اور تفسیر جامع البیان بغوی کی جس کو تفسیر بغوی بولتے ہیں اس میں سعید ابن جبیر مجاہد حسن بصری ان تینوں کا قول لکھ کے کہتا ہے یا قولہ ربنا ظلمنا. یہی قول تھا ربنا ظلمنا. تفسیر کشاف اسی آیت کے تحت فَإِن قُلْتَ مَا هُنَّ اگر تو سوال کرے وہ کلمات کون سے تھے قُلْتُ قَوْلُهُ میں کہوں گا وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ربنا ظلمنا. تفسیر کشاف تحت هذه الآیہ علامہ قرطبی مفسر قرطبی فرماتے ہیں قال ابن عباس والحسن وسعید ابن جبیر
والضحاک یہ 13واں تابع آ رہا ہے، الضحاک یہ ومجاہد ہی قولہ ربنا ظلمنا، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ربنا ظلمنا، تفسیر قرطبی اور مفسر بیضاوی فرماتے ہیں ہی قولہ تعالی ربنا ظلمنا، بیضاوی شریف تحت هذه الآیہ، اسی آیت کے تحت، اور علامہ نصفی حنفی فرماتے ہیں وَهُنَّ قَوْلُهُ تَعَالَى رَبَّنَا ظَلَمْنَا، تفسیر مدارک التنزیل اسی آیت کے تحت، اور اسی طرح محمد بن احمد اندلسی مفسر وہ فرماتے ہیں وَهِيَ قَوْلُهُ رَبَّنَا ظَلَمْنَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا بدلیل ورودها فی الاعراف، بدلیل ورودها فی الاعراف، وہ لفظ تھے ربنا ظلمنا، کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ نے خود سورہ اعراف میں ذکر کر دیے بدلیل ورودها فی الاعراف، اس کی تفسیر کا نام ہے التسہیل لعلوم التنزیل، التسہیل لعلوم التنزیل۔ اس کے بعد علامہ اندلسی مشہور مفسر وہ فرماتے ہیں قال ابن عباس، حضرت ابن عباس بھی کہتے ہیں، بل حسن اور حسن بصری بھی، وابن جبیر اور ابن جبیر تابی بھی، ومجاہد اور مجاہد بھی، وابن کعب اور ابن کعب بھی، عطاء الخراسانی والضحاک وعبید ابن عمیر وابن زید ہی ربنا ظلمنا، یہ سارے کہتے ہیں کہ یہ کلمات تھے ربنا ظلمنا انفسنا۔ یہ تفسیر البحر المحیط، تفسیر البحر المحیط، حتیٰ کہ جلالین میں بھی یہی کلمات لکھے علامہ سیوطی نے کہ وہ کلمات یہی تھے ربنا ظلمنا، اور شروع میں وعدہ کیا کہ ارجع الاقوال ذکر کروں گا، گویا علامہ سیوطی کے نزدیک بھی یہ ارجع الاقوال میں سے ہے ربنا ظلمنا۔ اسی طرح تفسیر ابو سعود حنفی کی تفسیر وہ بھی فرماتے ہیں وَهِيَ قَوْلُهُ ربنا ظلمنا، وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ربنا ظلمنا ہے، تفسیر ابو سعود تحت هذه الآیہ۔ اسی طرح ابن عجیب مفسر علامہ ابن عجیب یہ فرماتے ہیں وَهِيَ ربنا ظلمنا، وہ الفاظ تھے ربنا ظلمنا، ان کی تفسیر ہے البحر المدید، یہ صفحہ اس کا 1224 ہے۔ اور اسی طریقہ سے قاضی ثناء اللہ پانی پتی وہ فرماتے ہیں بل کلمات ربنا ظلمنا قضا کالا سعید ابن جبیر ومجاہد والحسن، تفسیر مظہری، اس کے علاوہ بھی اس پر کافی حوالہ جاتے، لیکن ماننے والے کے لیے اتنا کافی ہے۔ صرف ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے جو معنی کیا کہ ربنا ظلمنا کے لفظوں پہ آدم کی توبہ قبول کی، یہ معنی مفسرین نے کیا ہے، اور تفسیر القرآن بالقرآن مفسرین نے کی ہے۔ ہاں، آج کا بریلوی اور اتحادی بریلوی یہ زور لگاتے ہیں کہ حضرت آدم نے نبی پاک کا وسیلہ پیش کیا، وہ انشاءاللہ اپنے مقام کی بات آئے گی، وہ نرا جھوٹ ہے، موضوع علی رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول پہ جھوٹ ہے۔ باقی ایک فائدہ سمجھ لو کہ بعض تفسیروں میں کیلا کے ساتھ اور بھی کچھ اوراد لکھے ہیں کہ حضرت آدم نے یہ استغفار کی کیلا، لیکن کیلا اس کی کوئی دلیل نہیں، جو اصل دلیل ہے وہ قرآن ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، جب قرآن کی تفسیر آ گئی اس کے مقابلہ میں نہ کوئی کیلا چلتا ہے، نہ کوئی کالا چلتا ہے، نہ کوئی کولا چلتا ہے۔ قرآن ہے، قرآن کے مقابلہ میں ہم کسی کی بات نہیں مانتے، یہی لفظ تھے، یہ فائدہ بھی ختم ہو گیا۔ ایک اور فائدہ ذکر کرتا ہوں،
کہ یہاں کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ جہاں فضیلت انسان کی بات ہو رہی ہے، فضیلت انسان کی، تو یہاں 3 امتحان ہوئے، 3 امتحان۔ ایک امتحان ہے ملائکہ کا، فرشتوں کا امتحان، ایک امتحان ہے ابلیس کا، ایک امتحان ہے آدم کا۔ 3 امتحان ہوئے۔ فرشتوں کا جو ابلیس کا امتحان ہوا تو وہ تو بالکل زیرو نکلا بے ایمان، بالکل فیل ہو گیا، اللہ کے حکم کا انکار کر کے ابا واستکبرا، ابلیس فیل ہوا۔ فرشتے پاس ہوئے لیکن دوسرے نمبر پر۔ کیوں؟ کہ جب اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اعتراض نہ صحیح لیکن پھر بھی بول تو پڑے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، بطور اعتراض کے نہ صحیح لیکن بولے فرشتے بھی ہیں۔ حالانکہ جب اللہ نے کہہ دیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ تو کمال ابدیت یہ تھا کہ چپ کر جاتے، لیکن بول پھر بھی پڑے، اگرچہ علمی اشکال کے طور پہ بولے، اپنے ذہن کے اطمینان کے لیے بولے، لیکن پھر بھی بول پڑے۔ ادھر آدم ہے، آدم سے غلطی ہوئی تو بولا شولا نہیں۔ اللہ نے پوچھا میں نے جو منع کیا تھا درخت کھانے سے کیوں کھایا؟ آگے بولا نہیں، آگے رو پڑا، آگے بولا نہیں، آگے رو پڑا۔ تو یہ ہے کمال آدم کا۔ معلوم ہوتا ہے ان 3 امتحانوں میں اول پوزیشن حضرت آدم کی ہے۔ جب اللہ کا کلام آیا، اللہ نے پوچھا آدم کیوں کھایا؟ آگے کوئی بہانہ نہیں کیا، اتنی بات بھی نہیں کی یا اللہ میں بھول گیا، اتنی بات بھی نہیں کی، رو پڑا، بولا نہیں، حتیٰ کہ اللہ نے خود وہ کلمات آدم کے ذہن میں ڈالے، تب ان کلمات کو پڑھتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کمال ابدیت اسی کا نام ہے، جب اللہ کا حکم آئے تو اس کے سامنے چوں چرا یہ نہیں ہو سکتی۔ فرشتے تھوڑے سے بولے لیکن وہ بھی دوسرے نمبر پر۔ شیطان بالکل آکڑ گیا، یہ بالکل راندہ درگاہ ہو گیا، آدم رو پڑے، اور اللہ نے یہی شرف انسانیت رکھا۔ اچھا، آدم کو ندامت ہوئی گناہ پر،